الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویک انشاءاللہ تعالی ہم صفات لازمہ متضادہ کا جو دوسرا سیٹ ہے جو آواز کی کیفیت پہ بنایا گیا ہے، الشدہ ورسط الرخاوہ اور التوسط البینیہ کو دیکھیں گے۔ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کی یعنی حروف کی ادائیگی کے وقت سانس کے بند ہونے یا چلنے سے تھا، جس کی وجہ سے آواز بلند یا پست ہوتی ہے، یعنی کہ مور آڈیبل اور لیس آڈیبل ہوتی ہے۔ جبکہ صفات لازمہ متضادہ کے اس جوڑے کا تعلق، اس سیٹ کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے ہے، کہ حروف کی ادائیگی کے وقت آواز مخرج میں بند ہوتی ہے یا جاری رہتی ہے، فلوئنگ رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، یا بند ہوتی ہے یا دونوں کے درمیان کی کیفیت میں رہتی ہے، بند ہونے کے بعد چلتی ہے۔ صفات لازمہ متضادہ کا جو دوسرا سیٹ ہے، جب آپ حروف پڑھیں گے اور ادا کریں گے اس وقت آواز مخرج میں کس حالت میں ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اس میں پھر 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آواز مخرج میں چلتی رہے، کوئی اس کو رکاوٹ نہ آئے، کوئی ہرڈل نہ آئے، وہ چلتی رہے گی تو نرم آواز آئے گی، اور اگر مخرج میں پوری طرح بند ہونے کے بعد کسی طرح ریلیز ہوگی تو سخت ہوگی۔ تیسری حالت کہ آواز پہلے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی، پھر وہ کسی اور راستے سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے، تو آواز نرمی اور سختی کے درمیان میں ہوگی۔ صفات لازمہ متضادہ میں الشدہ کو دیکھتے ہیں۔ اس صفت کا تعلق کس سے ہے؟ آواز سے ہے، سانس سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ قوت اور سختی کے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈکشنری میں یہ بھی مطلب آتا ہے مضبوطی، سخت ہونا، طاقتور ہونا، دا اسٹرینتھ، فورسفلنس۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کی اصطلاح میں یہ ایک صفت ہے جس میں کچھ حروف کی ادائیگی کے وقت آواز مخرج میں پوری طرح بند ہونے اور رکنے کی وجہ سے قوت اور سختی سے نکلتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت ہوتی ہے ان کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے، فوراً ادا ہو جاتے ہیں، وہ جلدی ادا ہو جاتے ہیں اور سختی سے ادا ہوتے ہیں، کیونکہ آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، لمبی نہیں جاتی، بند ہو جاتی ہے۔ اب ان کا میکنزم کیا ہوتا ہے؟ حروف شدیدہ کسی مضبوط حرف کو ادا کرتے ہوئے مخرج بند ہونے کی وجہ سے آواز کے بہاؤ کا قید ہونا یا رکنا۔ مضبوط حروف سے مراد حروف شدیدہ ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً پکچر میں جو حرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ جیم ہے۔ میکنزم سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، میکنزم کس چیز کا؟ حروف شدیدہ کا۔ اس میں حرف کون سا ہے؟ جیم۔ اب ہم جب بولتے ہیں اج بولنے کے لیے جیم کو ادا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا مخرج ہے جیم کا؟ وسط اللسان اور بالمقابل تالو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کا جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر جا کے پیلٹ یعنی کہ تالو کو چپک جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ مخرج بند ہو جاتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں نا اب ادھر جا کے کیا ہوا؟ اب جیم پورا ادا نہیں ہو رہا ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ پہلے درجے پر زبان کا درمیانہ حصہ تالو کے ساتھ چپک گیا ہے تو مخرج کلوزڈ ہو گیا، آواز وہاں ٹریپ ہو گئی ہے، قید ہو گئی ہے، رک گئی ہے۔ اب یہ ریلیز کیسے ہوگی؟ قلقلہ کے تھرو۔ جب ہم نے بولا ابھی تو پہلے سٹیپ پہ یہ تالو کے ساتھ وسط اللسان جو ہے وہ جا کے چپک گئی، جب ہم نے چھوڑا اس کو تو قلقلے کے تھرو اس کی آواز جو ہے وہ ریلیز ہوئی۔ کیسے؟
ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ جا کے ٹریپ ہوئی آواز، پھر ریلیز کیسے ہوئی؟ قلقلے کے تھرو۔ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت مخرج کے بند ہونے کی وجہ سے آواز مخرج میں پوری طرح رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور پھر آواز سختی سے نکلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ مخرج کے دونوں حصے آپس میں پوری طرح مل جاتے ہیں۔ حروف شدیدہ کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ حروف شدیدہ میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کافی حروف ہیں، مخرج کے دونوں حصے آپس میں مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آواز سختی سے قید ہو کر نکلتی ہے۔ ان کی ایک اور پہچان ہے کہ آواز جلدی سے بند ہو جاتی ہے، ان کا جو ادائیگی کا وقت ہے وہ سب سے کم ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے حروف شدیدہ میں سے حرف جیم کو ادا کیا، جیم ساکن تھا تو کیسے ہم نے پڑھا؟ اج، فوراً سے اس کی آواز بند ہو گئی، ٹھیک ہے، لمبی نہیں چلی۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف شدیدہ یا الاحرف الشدیدہ کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف شدیدہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں شدت اور قوت پائی جاتی ہے۔ حروف شدیدہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ اجیدو کا قطبت، با، تا، جیم، دال، طا، کاف، قاف اور حمزہ۔ اس کی ایک اور شارٹ فارم بھی آپ کو ملے گی، اجیدو قطبکت۔ یہ 8 حروف ہیں جن میں صفت شدت پائی جاتی ہے، اور ان کی ادائیگی کے وقت آواز مخرج میں پوری طرح قید ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ مخرج بالکل بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آواز کسی میکنیزم کے تھرو نکلتی ہے تو وہ سخت ہو کے نکلتی ہے۔ مخرج میں کوئی لیکیج نہیں ہے، پوری آواز اندر بلاک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک رائے ہے کہ صفت شدت جو ہے ان حروف میں ہر وقت ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جب یہ ساکن ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر یہ اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ان میں سے 5 حروف حروف قلقلہ بھی ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ پہلے درجے پہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، پھر کسی میکنیزم کے تھرو ریلیز ہوتی ہے۔ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ حروف شدیدہ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حروف شدیدہ مجہورہ، نمبر 2 حروف شدیدہ محموسہ۔ اجیدو کا قطبت میں سے 6 حروف حروف شدیدہ مجہورہ ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا اور با۔ اور 2 حروف جو ہیں وہ شدیدہ محموسہ ہیں، تا اور کاف۔ جہر میں کیا ہوتا ہے؟ سانس رکتا ہے، آواز میں بلندی ہوتی ہے، اور شدت میں آواز رکے گی اور آواز میں سختی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ پچھلی صفت کو بھی یاد رکھیں نا، تا اور کاف جو ہے ان میں ہمس کی صفت بھی تو ہے نا، کیونکہ فحسہ شخص سکت میں کاف اور تا بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو 6 حروف ہیں وہ شدیدہ مجہورہ ہیں، اور 2 حروف جو ہیں وہ شدیدہ محموسہ ہیں۔ شدت تو ہے ان میں، لیکن ہمس کی کیفیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، ان میں شدت کے ساتھ ساتھ جہر بھی ہے، ان میں شدت بھی ہے اور جہر بھی ہے۔ اور باقی کے جو 2 حروف ہیں تا، کاف، حروف شدیدہ محموسہ تا اور کاف ہیں۔ جب شدیدہ مجہورہ کو پڑھتے ہیں تو آواز بھی بند اور سانس بھی بند، جس کی وجہ سے آواز بلند اور سخت ہو کے نکلتی ہے۔ حروف شدیدہ محموسہ میں کیا ہوتا ہے؟ تا، کاف میں کیا ہوتا ہے؟ تا، کاف میں صفت شدت کے تحت آواز بند ہو جاتی ہے، اور صفت ہمس کے تحت سانس جاری رہتا ہے، اور پھر آواز سخت اور پست نکلتی ہے۔ شدیدہ مجہورہ تو سمپل ہے، کیونکہ ان میں دونوں صفات ہی سٹرونگ ہیں، جہر بھی مضبوط، زیادہ تگڑی صفت ہے، سٹرونگ صفت ہے، اور شدت بھی، لیکن یہ تا اور کاف ان کا عجیب کمبینیشن ہے۔ ان میں ایک صفت سٹرونگ ہے، وہ ہے شدت، اور دوسری صفت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کمزور ہے، وہ ہے ہمس۔ ان کی ادائیگی کا جو خاص طریقہ ہے وہ کیا ہوگا؟ حروف شدیدہ مجہورہ جب آپ ادا کریں گے تو ان میں دونوں صفات ایک ساتھ ادا ہوں گی، شدت اور ساتھ ساتھ جہر بھی۔ لیکن حروف شدیدہ محموسہ کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں پہلے صفت شدت ادا ہوگی، کیونکہ وہ سٹرونگ صفت ہے،
قوی صفت ہے، مضبوط صفت ہے۔ پہلے شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جائے گی اور آواز سخت ہوگی، اور پھر سانس جاری رہنے کی وجہ سے، ہمس کی وجہ سے آخر میں ایک کمزور سی آواز نکلے گی، آہستہ سی پست ہو کے۔ کیسے؟ جیسے ایتس ایتس۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تا کے لیے جڑوں سے لگے گی تو آواز بند ہوگی۔ تو ریلیز کیسے ہوگی؟ جب شدت کے تحت آواز بند ہوگی، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں کو لگ گئی ہے، شدت کے بعد اس میں ہمس کے تھرو سانس جاری ہوگا تو بڑی پست سی کمزور سی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب زبان کی نوک پہلے سامنے والے دو دانتوں کی جڑوں میں لگی تو آواز میں شدت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ جب وہ ریلیز ہوئی تو پھر کمزور سی آواز جو ہے وہ نکلتی۔ کیسے؟ جیسے ایتس ایتس۔ ان میں دونوں صفات اکٹھی نہیں ادا ہوں گی، پہلے شدت پھر ہمس، اور اینڈ کس پہ ہوگا؟ اینڈ کس پہ کرے گا؟ ایک بہت ہی کمزور سی آواز پہ۔ حروف شدیدہ کی ادائیگی میں پہلے لیول پہ، پہلے درجے پہ ان کو ادا کرتے وقت مخرج پوری طرح بند ہو جاتا ہے، آواز اس میں قید ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ آواز نکلتی ہے حروف کے مطابق ان کے میکنزم کے تھرو، مثلاً حروف قلقلہ میں قلقلہ کے تھرو اور شدیدہ محموسہ میں ہمس کے تھرو، تو پھر آواز سخت ہو کے نکلتی ہے، ان کی ادائیگی جلدی سے ہو جاتی ہے۔ حروف شدیدہ مجہورہ کی مثالیں دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال دیکھیں قاف کی، اقرأ اقرأ، دیکھیں فوراً سے آواز بند ہو گئی، پہلے اق کرتے ہوئے کیا ہوا؟ مخرج بند ہوا، پھر ریلیز کیسے ہوا؟ قلقلہ کے تھرو، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال دیکھیں اجمعین اجمعین، أدنى أدنى، أطرافها أطرافها، أبوابها أبوابها۔ اب حروف شدیدہ محموسہ کی مثالیں دیکھیں۔ فأتبع فأتبع، كتبت كتبت، لا تشرك لا تشرك، أكثر أكثر۔ اب حروف شدیدہ محموسہ میں آپ نے دیکھا کہ آواز فوراً سے بند نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں صفت ہمس بھی ہے، تو اس کی وجہ سے کمزور سی آواز جو ہے وہ چلتی رہی اور سانس جاری رہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں کاف ساکن میں لا تشرک، رک، ایسے نہیں اس کو بند کرنا، ٹھیک ہے؟ قلقلہ نہیں کرنا۔ اسی طرح دیکھیں اکثر اکثر، کمزور سی آواز ہے۔ الحرف الشدید المجہورہ، شدیدہ مجہورہ جیم کی مثال دیکھیں۔ پہلے سٹیپ پہ مخرج بند ہو رہا ہے، یہ اس پک میں دیکھیں جہاں پہ حرف جیم جب اس کی آواز کا اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سٹیپ پہ آپ دیکھیں مخرج بند ہو رہا ہے، زبان دیکھ رہے ہیں اوپر سے مخرج کلوز ہو گیا ہے۔ اس طرح اب کیا ہوا؟ جب آپ نے پڑھا اج، اوپر جا کے مخرج بند ہو گیا۔ اج کرنے پہ جیم کی پوری طرح آواز تو نہیں نکل رہی، وسط اللسان اوپر کے تالو کو چپک گیا ہے، پہلی سٹیج اس طرح، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی پک میں دیکھیں اج، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو یہاں پہ قلقلہ ہوا، اب دیکھیں یہاں پہ جڑی ہوئی ہے، جب بیک باؤنس کی زبان کا یہ حصہ، یعنی کہ جب قلقلہ کے تھرو آواز ریلیز ہوئی تو پھر پک کی میں دیکھیں کہ کیسی شیپ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے سٹیپ پہ مخرج کلوز ہوا، ریلیز آواز کیسے ہوئی؟ قلقلہ کے تھرو۔ الحرف الشدید المحموسہ میں کاف کی مثال ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ جیسے حرف کاف جب اس کی آواز رک جاتی ہے تو پک میں دیکھ رہے ہیں کہ کاف کے لیے کیا ہے کہ جب ہم نے پڑھا ایک ایک کیا، ابھی جا کے زبان کا یہ والا حصہ جو اس کا مخرج ہے اور اوپر سخت تالو یا سخت اور نرم تالو دونوں آرا موجود ہیں،
تالو کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں جا کے لگتا ہے یہ حصہ، ٹھیک ہے. ایک، ابھی ہم نے ایک کیا، ابھی کیا ہوا، مخرج بند ہو گیا. آواز چونکہ بند ہوتی ہے تو پہلے ایک سخت سی آواز نکلتی ہے، پھر جب کیونکہ اس میں ہمس ہے سانس نکلے گا، پھر جب ہم نے اس کو چھوڑا آواز کو ایک کیا تو پہلے مخرج کلوز ہوا، جب ہم نے چھوڑا ایک ایک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہمس اصل میں کیف اور تا کی آوازوں کو مخرج سے نکالنے کا ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلے حروف شدیدہ مجہورہ کی دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب، ضربنا، ضربنا. أج، أجر، أجر. أد، مدين، مدين. أط، أطمع، أطمع. أق، تقديرا، تقديرا. تأجرني، تأجرني. حروف شدیدہ مہموسہ کی مثالیں دیکھیں. تا اور کاف کی. ات، امطرت، امطرت. اک، اکفر، اکفر. اب صفت الرخاوہ کو دیکھتے ہیں. اس صفت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ آواز سے ہے. یہ صفت جو ہے یہ شدت کی ضد ہے، جو ہم نے پیچھے الشدہ پڑھا، اب یہ اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا متضاد ہے، اس کی ضد ہے. لغوی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی نرمی کے ہیں. اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تجوید کی اصطلاح میں یہ ایک صفت ہے جس میں کچھ حروف ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں رکے بغیر پوری طرح جاری رہتی ہے، جس وجہ سے آواز نرم اور کمزور نکلتی ہے. یہ ایک ایسی صفت ہے جس کے تھرو کچھ حروف بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں. شدت ایسی صفت ہے جس کے تھرو کچھ حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں. اور یہ جو رخاوہ ہے یہ ایسی صفت ہے جس کے تحت حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں. اور کیوں نرمی سے ادا ہوتے ہیں حروف؟ کیونکہ اس میں رننگ آف دا ساؤنڈ ہے، آواز کا مخرج میں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی. ان کا میکانزم کیا ہے کہ اپنے مخرج سے گزرتے ہوئے نرم حروف کی آواز کا مکمل بہاؤ یا فلو کیا ہے؟ حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت مخرج کھلا رہتا ہے، آواز پوری طرح چلتی یعنی کہ جاری رہتی ہے، لہٰذا آواز نرم ہوتی ہے. ان کی آواز فوراً بند نہیں ہوتی، جبکہ حروف شدیدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کی آواز فوراً سے بند ہو جاتی ہے، اور ان کی آواز کو فوراً سے بند نہیں کرنا. ایک اور پہچان کروائی گئی ہے کہ حروف شدیدہ پہ اگر آپ آواز کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھینچ نہیں سکتے. جو ہم نے پیچھے حروف شدیدہ پڑھے نا، یہ دیکھیں، جیسے مثلاً ہم نے پڑھا اج، اب اس کو آپ اج اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتے. اور حروف رخاوہ پہ آواز لمبی ہو سکتی ہے، اگر آپ حروف رخاوہ کو فوراً بند کریں گے تو ناقص ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر ان کے آواز میں ان کا حق نہ دیا تو پھر یہ ناقص ہو جائیں گے، صفت نکل جائے گی ان میں سے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب جو حروف ہم پڑھیں گے نا حروف رخاوہ، تو اس میں آپ نے صفت رخاوہ کو لانا ہے، آواز کو چلانا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس میں آواز چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، فوراً سے بند نہیں کرنی. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف رخوہ یا الاحرف الرخوہ کہتے ہیں. حروف رخوہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں نرمی اور ضعف پایا جاتا ہے. حروف رخوہ جو ہیں وہ 16 ہیں، ٹھیک ہے، 16 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ خذ، غص، حظ، فض، شوص، زی، ساہن، ٹھیک ہے. ایک دفعہ دوبارہ میں مجموعہ پڑھ دیتی ہوں، پروناؤنسیشن آپ نے صحیح سے کرنا ہے. خذ، غص، حظ، فض، شوص،
زي ساهن. ألف ثاء حاء خاء ذال زا سين شين صاد ضاد ظا غين ثاء ہا واو اور یا. الاحرف الرخوہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے الف کی مثال دیکھیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. متاع متاع لبعثنا لبعثنا یحفظو یحفظو. اب اس کو جلدی سے بند نہیں کرنا. ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس صفت میں کیا ہے کہ آواز چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، چلتی ہوئی آواز ہے ان کی، تو فوراً سے بند نہیں کرنا آپ نے حروف شدیدہ کی طرح. اگر آپ نے فوراً سے بند کر دیا تو آپ نے کیا کیا؟ حرف ناقص کر دیا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ یحفظو یحفظو، جلدی سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھیں. نخل نخل از جذوة جذوة أزلفنا أزلفنا آنست آنست. اب اس کو جلدی نہیں بند کرنا. آنستو نستو ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز چلے گی. آنستو اشتاتا اشتاتا اصناما اصناما اضللتم. اس کو اضللتم ایسے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، ضاد پہ جماؤ بھی ہے اور تھوڑی سی آواز چلے گی. ٹھیک ہے، اضللتم یظلمون یظلمون اغرقناهم اغرقناهم افتوني افتوني اهلك اهلك او یا او بیوتی او بیوتی ای یا ای لیتنی لیتنی. اب ان دونوں کے درمیان کی صفت جو ہے التوسط اور البینیہ. اس صفت کا تعلق بھی کس سے ہے؟ آواز سے ہے. لغوی معنی کیا؟ اعتدال یا درمیان کے ہیں، ان بٹوین، ماڈریشن. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تجوید میں یہ ایک صفت ہے جس میں کچھ حروف کو ادا کرتے وقت مخرج کے مکمل بند نہ ہونے کی وجہ سے آواز سختی اور نرمی کے درمیان کی کیفیت میں ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے اس میں کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جس میں کچھ حروف کو جب ہم ادا کرتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا مخرج نہ تو پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے نہ ہی پوری طرح سے کھلا رہتا ہے. اس لیے آواز جو ہے وہ ان بٹوین ہوتی ہے، شدت اور رخاوہ کے درمیان، یعنی سختی اور نرمی کے درمیان میں رہتی ہے، درمیانی کیفیت سے نکلتی ہے. پارشل فلو آف دا ساؤنڈ، نہ پوری بند نہ پوری جاری. نامکمل بندش کی وجہ سے متوسطہ حرف کے مخرج میں آواز کا جزوی بہاؤ. جزوی بہاؤ کا کیا مطلب ہے؟ پارشل فلو آف دا ساؤنڈ. حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت مخرج نہ تو پوری طرح بند ہوتا ہے نہ ہی پوری طرح کھلا رہتا ہے، لہٰذا آواز نہ تو پوری طرح بند ہوتی ہے نہ ہی پوری طرح جاری رہتی ہے. آواز درمیانی کیفیت میں ہوتی ہے، کچھ بند اور کچھ جاری. اس لیے آواز نرمی اور سختی کے درمیانی کیفیت میں رہتی ہے. ان کی جو ادائیگی کا ٹائم ہے وہ حروف شدیدہ اور حروف رخوہ کے بیچ کا ہے، درمیان کا ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف متوسطہ یا الاحرف المتوسطہ کہتے ہیں. حروف متوسطہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت نہ تو آواز پوری طرح مخرج میں بند ہوتی ہے کہ شدت پیدا ہو جائے، اور نہ ہی پوری طور پر جاری رہتی ہے کہ رخاوت پیدا ہو جائے، بلکہ اس کی درمیانی حالت میں رہتی ہے۔ حروف متوسطہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ لن، عمر، را، عین، لام، میم، نون۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کی ادائیگی میں نہ تو آواز کو فوراً بند کر لینا ہے جیسے حروف شدیدہ میں کرتے ہیں، نہ ہی آواز اتنی جاری رہے جتنی حروف رخوہ میں جاری رہتی ہے، بلکہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال دیکھیں، اس کو نہ تو زیادہ جلدی سے بند کر دینا ہے، نہ ہی زیادہ کے صفت رخوت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ نہ تو صفت شدت کی طرح، نہ ہی صفت رخوت کی طرح، درمیانی کیفیت میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یرزق، یرزق، اطعنا، اطعنا، قلعها، قلعها، تمسسه، تمسسه، نہ تو ایسے تمسسه جلدی بھی نہیں جانا، نہ تو اتنا لمبا کہ صفت رخوت پیدا ہو، تمسسه، ٹھیک ہے؟ اتنا لمبا بھی اس کو نہیں کھینچنا، ان دونوں کے درمیان کی کیفیت میں ان کی آواز ہونی چاہیے۔ عنہم، عنہم۔ اچھا، یہ الاحرف المتوسطہ جو ہے نا، لن، عمر، حروف متوسطہ جو ہیں، ان 5 حروف کی آواز جو جزوی طور پہ پارشلی جاری رہتی ہے نا، تو ان 5 کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صفت توسط کیوں ہے، کیسے ہے؟ ایسی صفت جس میں مخرج پہلے بند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کسی اور راستے سے آواز باہر نکلتی ہے، یعنی اس کے اندر مخرج نہ پوری طرح سے بند ہے، نہ پوری طرح سے کھلا ہے، پوری طرح سے بند نہیں حروف شدیدہ کی طرح، پوری طرح سے کھلا نہیں حروف رخاوہ کی طرح۔ ان کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ان کی جو ریزنز ڈیفرنٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے کہ ان کی درمیانی آواز کیوں ہے۔ حروف متوسطہ لن، عمر میں سے سب سے پہلے لام کو دیکھتے ہیں۔ لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے سامنے والے کنارے جب پہلی داڑھ اور سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی کہ گمز سے لگے۔ اب اس میں کیا ہے کہ زبان کی یہ سائڈز ہیں، جب یہ ریلیونٹ دانتوں کے مسوڑوں کو جا کے لگ جاتی ہیں تو وہاں پہ مخرج بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا؟ مخرج کلوز ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہاں سے سامنے سے تو آواز وہاں بند ہو گئی ہے، جب ہم نے پڑھا آواز بند ہو گئی ہے، آواز وہاں رک گئی ہے کیونکہ راستہ نہیں ہے۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آواز کو مجبوراً کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی، ڈیویشن ہوگی۔ اس میں یہ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ جو دونوں ایروز زبان کے دائیں اور بائیں سے پھر آواز نکلے گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو پک میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جب مخرج ادھر جا کے بند ہوا، ٹھیک ہے، یہ سامنے فرسٹ پک میں دیکھیں، ادھر مخرج بند ہوا تو آواز ڈیویٹ کہاں سے ہوئی؟ یہ سائڈز پہ جو ایرو نظر آ رہی ہے نا، ادھر سے پھر آواز نکلے گی۔ میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں زبان کے سامنے والے کنارے ہیں، سائڈز ہیں، وہ جا کے اوپر پہلی داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں کو چپک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مخرج بند ہو گیا، کلوزڈ، آواز بھی بند ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تو ہے شدت، لیکن پھر کیا ہوگا کہ آواز کو ڈیویٹ کرنا پڑے گا، انحراف کرنا پڑے گا، سامنے کی جگہ کو چھوڑ کے سائڈ سے۔ یہ جو 2 ایروز بنے ہوئے ہیں نا، یہاں سے آواز نکلتی ہے، پھر ایک طرح سے یہ رخاوہ کی صفت پیدا ہوگی، پھر یعنی یہ دونوں صفات ایک طرح سے جمع ہو گئی ہیں، اس لیے اس میں توسط ہے کہ مخرج نہ پوری طرح بند ہے، آواز نکل ہی نہ سکے، نہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے۔ اب نون کے لیے دیکھتے ہیں، نون کا مخرج کیا ہے؟ نون ویسے لام کا نیبر ہے، بالکل لام کے نیبرہڈ میں ہے۔ اس کے لیے دیکھیں کہ زبان کی نوک جا کے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں کو چپک جاتی ہے۔ اب جب یہ ہوتا ہے نا، بولے انزل، انعمت، جب یہ ہوا یعنی کہ جب آپ نے پڑھا، جب یہ ہوا تو مخرج کیا ہوا؟ بند ہو گیا، مخرج کلوزڈ،
آواز اندر ٹریپ ہو گئی ہے. لیکن پھر دیکھیں اس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے نا، آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک سے، خیشوم سے. تو پھر یہاں پہ بند ہوئی تھی آواز جب ہم نے پڑھا ان. ٹھیک ہے، یہ جو نیچے آپ کو زبان کے پاس ایرو نظر آ رہی ہے، ادھر آ کے آواز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. آواز کہاں سے جا کے نکل رہی ہے؟ خیشوم سے. تو یہی توسط ہے. مخرج نہ پوری طرح کلوزڈ ہے نہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ پہلے مخرج بند ہوا، پھر کسی اور ذریعے سے آواز جو ہے وہ گزر کے باہر آئی. تو نون میں کیا ہوا؟ خیشوم سے آواز جو ہے وہ باہر نکلی ہے. یہی توسط ہے. اب عین کو دیکھ لیتے ہیں. عین کا مخرج جو ہے یہ وسط الحلق میں، جہاں پہ لسان المزمار ہے، ایپیگلوٹس تھا، وہاں عین، وہاں سے کیا؟ عین نکلتا ہے. اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ عین کے ادائیگی کے وقت ایپیگلوٹس یعنی کہ لسان المزمار پیچھے کی طرف پش ہوتا ہے. بولیں جب آپ بولتے ہیں پیچھے کی طرف پش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کی طرف کچھ جا رہا ہے، آپ کے وسط الحلق میں کچھ بیک سائڈ پش ہو رہا ہے. یہ ایپیگلوٹس ہے، لسان المزمار ہے، جو عین کے مخرج کا حصہ ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کی طرف پش ہوتا ہے تو آواز کے نکلنے کی جگہ پہلے تنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہارڈل بلاکیج آ جاتا ہے. لیکن تنگ ہونے کے باوجود چونکہ تھوڑی سی جگہ تو ہوتی ہے پیچھے سے، تو وہاں سے آواز پھر تھوڑی سکویز ہو کے بینچ کے نکلتی ہے. دیکھیں جب ہم بولتے ہیں فیل کر سکتے ہیں، یہی توسط ہے. مخرج نہ تو پوری طرح بند ہے نہ پوری طرح کھلا ہے، نہ شدت کی طرح ہے بالکل بند، نہ رخاوہ کی طرح کہ بالکل ہی فلوئنگ، بلکہ بند ہو کے کھلتا ہے، کچھ ان بٹوین سی ہے آواز. اب میم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بالکل نون کی طرح ہے. میم کے مخرج میں کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کا باہر والا خشک حصہ جب آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں پوری طرح مل جاتے ہیں، تو وہاں بھی مخرج کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے، جب ہم نے پڑھا مخرج کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. بولیں ٹھیک ہے، مخرج بند ہو گیا. اب آواز کہاں سے نکلے گی؟ نون کی طرح ناک سے، یعنی کہ خیشوم سے نکلے گی باہر. تو اس طرح اس میں بھی صفت توسط ہے. اب را کے لیے دیکھ لیتے ہیں. اس کا مخرج زبان کی نوک اور اس کے اوپر والا کچھ حصہ جب سامنے کے اوپر کے دو دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، جبکہ زبان کی نوک اور مسوڑوں کے درمیان ہلکا سا خلا رہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو زبان کی نوک ہے، سائیڈ ہوتی ہیں، یہ جو زبان کی سائیڈز ہوتی ہیں نا، وہ تو گمز کو لگ جاتی ہیں، وہاں سے تو مخرج بند. لیکن جو بیچ میں ہلکا سا خلا ہوتا ہے نا، یہ ایرو دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں سے آواز نکلتی ہے. وہاں سے جو ہلکا سا، یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا ایرو، وہاں سے آواز نکلتی ہے. تو اس طرح سے پھر را کے اندر بھی صفت توسط پائی جاتی ہے. یہ دونوں پکس آپ دیکھیں. سب سے پہلے یہ جہاں پہ ایرو لگے ہوئے ہیں نا، یہ ادھر جا کے زبان جب مخرج کو لگی تو کلوز ہو گیا مخرج. لیکن جب ہم نے ادا کیا تو اسی تھوڑے سے خلا سے ہی آواز جو ہے پھر وہ ڈیویٹ ہوئی ہے. اس ویک لیسن تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن تینوں صفات اکٹھی تھی نا، ایک سیٹ تھا اور ایک ہی اسٹریچ میں ان کا سمجھنا بہت ضروری تھا اور بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ میں اسکپ بھی نہیں کر سکتی تھی. اس وجہ سے لیسن تھوڑا لینتھی ہو گیا. کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دو صفات ہوں گی تو اتنا لینتھی نہیں ہوگا. اس ویک کا اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں نوٹس آپ نے مسٹ بنانے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو صفات کی سمجھ نہیں آئے گی. اور اس دفعہ میں زیادہ لینتھی ہوم ورک نہیں دے رہی، لیکن نوٹس آپ نے مسٹ بنانے ہیں. اچھی طرح پہلے تینوں صفات کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے حروف کی، ویسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ صفت شدت، رخوت اور توسط کی مثالیں سنائیں، صفات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کو ہم نے جو پڑھ لیا اس کے مطابق آپ نے اب اپلائی کرنا ہے، کیونکہ تجوید وہی ہے. تجوید تھیوری رٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک وہ ہمارے عمل میں چیز نہیں آ جاتی. جو مین چیز ہے وہ ہے پریکٹس. تو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو آپ نے اب عمل میں لانا ہے. تو جو مثالیں میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں وہ آپ نے صرف سنانی ہیں تینوں کی، اور لیسن کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے. کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پرسنل میں آپ پوچھ سکتی ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں.
اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔